السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ شرح السنہ، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی اس عظیم الشان کتاب میں مختلف مسائل اور مختلف عقائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 136 میں 136 میں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مع السلطان وغیرہ فاعلم انہ صاحب سنت انشاء اللہ۔ اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یعنی کہ فرض نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور گھر میں نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ، اور جماعت بھی کون سی؟ مع السلطان، حکمران کے ساتھ، وغیرہ، اور غیر حکمران کے ساتھ، فاعلم، تو آپ جان لیں، انہ صاحب سنت، کہ یہ سنت پہ چلنے والا ہے، یہ درست عقیدے کا حامل ہے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو بڑی اہم بات بیان کی ہے امام بربہاری نے، کہ جو آدمی 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرے، پابندی سے ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، وقت کے حکمران کی امامت میں ادا کرے، اور وہ نہ ہو تو اس کے نیب کی امامت میں ادا کرے، تو یہ آدمی صاحب سنت، سنت والا ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، درست عقیدے کا حامل ہے، انشاءاللہ، اللہ کی مشیت سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالْفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةٍ، اور جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَعَ السُّلْطَانِ، اگرچہ وہ حکمران کے ساتھ ہے، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیں، أَنَّهُ صاحب هوى، کہ ایسا آدمی خواہش پرست ہے۔ تو جو لوگ جماعت کے ساتھ فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، ان کے پیچھے یا تو مخصوص نظریات اور عقائد ہوں گے۔ مثال کے طور پہ وہ وقت کے حکمران کو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کافر سمجھتے ہوں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ عقیدہ کن کا ہے؟ یہ عقیدہ تو خوارج کا ہے، خارجیوں کا۔ یہ عقیدہ تو معتزلیوں کا ہے، جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب خارجی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، معتزلی کہتے ہیں اسلام سے نکل گیا، کفر میں بھی داخل نہیں ہوا، بیچ بیچ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وجہ سے وقت کے حکمران کی امامت میں نماز نہیں پڑھتا،
کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور وہ کافر ہے، تو پھر وہ عام آدمی نہ ہوا، بدتی ہوا، وہ خواہش پرست ہوا، سنت پہ چلنے والا نہ ہوا، درست عقیدے کا حامل نہ ہوا۔ اور اگر وہ جماعت کے ساتھ فرد نمازوں کی ادائیگی میں سستی حکمران کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اسے فرد نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت نہیں ہے، تو ایسا آدمی پھر کیا ہے؟ وہ فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، کیونکہ 5 وقت کی فرد نمازیں ادا کرنا بھی واجب اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب۔ اگر کوئی فرد نمازیں بالکل ادا نہیں کرتا، فاسق و فاجر ہے۔ اگر کوئی ادا کرتا ہے لیکن گھر میں ادا کرتا ہے، عذر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، شرعی عذر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی کیا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو جو آدمی جماعت کے ساتھ 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرے، وقت کے حکمران کی امامت میں ادا کرے، یا جس کو حکمران نے امام مقرر کر رکھا ہے اس کی امامت میں ادا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی درست عقیدے پہ ہے، اور امید یہی ہے کہ دیگر امور میں بھی اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ تو بہرحال جب وہ وقت کے حکمران کی امامت میں یا اس کے مقرر کردہ امام کی امامت میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، زیادہ امید کیا ہے کہ یہ درست عقیدے پہ ہے اور سب امور میں درست عقیدے پہ ہے، ورنہ کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ یہ معتزلہ کے عقیدے پہ نہیں ہے، یہ خوارج میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 137 137 امام بربہاری فرماتے ہیں والحلال ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال، حلال وہ چیز ہے جس پہ آپ شہادت دیں اور جس پہ آپ قسم اٹھا سکیں کہ وہ حلال ہے۔ حلال چیزیں وہ ہوں گی جن کے حلال ہونے پہ آپ کو اتنا یقین ہے، جن کا حلال ہونا آپ کے لیے اتنا واضح ہے کہ آپ کہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، میں قسم دیتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے۔ وَكَذَلِكَ الحرام، اور حرام بھی اسی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حرام بھی حلال کی طرح، حلال کیا تھا؟ حلال وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ شہادت دے سکیں، گواہی دے سکیں، قسم اٹھا سکیں وہ حلال ہیں۔ تو حرام چیزیں بھی وہی ہیں جن کے بارے میں آپ شہادت دے سکیں، قسم اٹھا سکیں کہ یہ حرام۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، رشوت کا مال حرام ہے، سود کا مال حرام ہے، جوے کا مال حرام ہے۔ دو چیزیں ہوگی، کچھ چیزیں کیا ہوگی؟ حلال، کچھ چیزیں کیا ہوگی؟ حرام۔ تیسرے نمبر پہ وما حاک فی صدرک فہو شبہۃ، اور جو کھٹکے آپ کے سینے میں تو وہ کیا ہے؟ وہ شبہ ہے، وہ مشکوک چیز ہے، وہ مشتبہ ہے۔ تو گویا کہ یہ مسئلہ امام بربہاری نے ایک حدیث سے لیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 52 اور امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1599 یعنی 1599، اور راوی ہے حدیث کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الحلال بین، بے شک حلال بالکل واضح ہے، حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، اتنی واضح ہیں کہ امام برباری نے کیا کہا کہ آپ قسم اٹھا سکتی ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کچھ امور مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، جن میں شبہ ہو جاتا ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، ان کی حقیقت کو بہت زیادہ لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔
اب کچھ چیزیں بالکل واضح حلال ہیں، کچھ چیزیں واضح طور پہ کیا حرام ہیں، اور کچھ چیزیں بیچ بیچ میں ہیں۔ وہ جو چیزیں بیچ بیچ میں ہیں اسلام نے ان کا معاملہ بھی واضح کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لحاظ سے وہ معاملہ واضح نہیں ہوتا، انہیں شبہ پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو ایسی مشکوک چیزوں سے بچے، ان سے دور رہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اس کا دین بھی خطرے میں نہیں ہوگا، اس کی عزت بھی خطرے میں نہیں ہوگی، کیونکہ مشکوک چیز اگر اس میں واقع ہوگا تو جو لوگ مشکوک چیز کو حرام جانتے ہیں وہ کہیں گے دیکھو یہ کیسا انسان ہے، یہ حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے جو چیزیں مشکوک ہیں، جن کا معاملہ واضح نہیں ہے، جن پہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے کہ یہ حلال ہیں، ان سے آپ کیا رہیں؟ دور رہیں۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں واقع ہوگا، وقع فی الحرام، اس کے بارے میں کیا خطرہ ہے کہ وہ حرام چیزوں میں کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا۔ اگر آپ مشکوک چیزوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے اور ان میں واقع ہو جاتے ہیں، انہیں آپ لے لیتے ہیں، انہیں آپ سر انجام دیتے ہیں، ان کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ آپ حرام میں بھی واقع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ میں جرت پیدا ہو گئی ہے، جسارت پیدا ہو گئی ہے، ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس آدمی کی مثال جو مشکوک چیزوں میں پڑ جاتا ہے، مشکوک چیزوں کو سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے، مشکوک چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے۔ یعنی کہ ایک چراگاہ ہے اور اسے خاص کر دیا گیا کس کے لیے؟ بادشاہ کے جانوروں کے لیے، اس کی گائیوں کے لیے، اس کی بھینسوں کے لیے، اس کی اونٹنیوں کے لیے، اس کی بکریوں کے لیے۔ اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے بادشاہ کی چراگاہ میں اپنے جانور چرائے، اسے سخت ترین سزا ملے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد لے جائے اور کہے کہ میں اپنی بکریوں کو بادشاہ کی چراگاہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، لیکن بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد جو گھاس ہے بڑا شاندار ہے، وہاں بکریوں کو لے کر جاؤں گا، آگے احتیاط کروں گا، تو کوئی بکری اچانک کیا ہوگا؟ وہ چرتے چرتے بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے گی اور پھر آپ کو سزا ملے گی، یا جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا کوڑے مارے جائیں گے، یا قتل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اور بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چرائیں؟ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، دور دور رہے گا۔ تو ایسے عقل مند انسان جو ہوگا وہ اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچا کر رکھے گا۔ جب مشکوک چیزوں سے بچے گا تو اس کا دین بھی محفوظ، کیونکہ وہ جب مشکوک چیزوں سے بچ رہا ہے، حرام چیزوں سے بدرجہ اولا دور رہے گا، اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، لوگ اس کو غلط نہیں جانیں گے، اس کی باتوں کا اعتبار ہوگا، وہ تبلیغ کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ اور جو مشکوک چیزوں میں واقع ہوگا، خطرہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کن میں واقع ہو جائے گا؟ حرام چیز۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے امام بربہاری مسئلہ نمبر 137 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ والحلال ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال، حلال وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ شہادت دیں، گواہی دیں، اور جن پہ آپ قسم اٹھا سکیں کہ بے شک یہ حلال ہے، ان کی اتنی واضح ہیں، وہ ان کا حلال ہونا اس قدر واضح ہے۔ مثال کے طور پہ وہ مال جو آپ کو وراثت کے ذریعے ملا ہے اور آپ نے اپنے کسی بھائی بہن کا حصہ نہیں کھایا، اپنا حصہ ہی لیا ہے، تو کیا شک ہے کہ وہ حلال ہے؟ یقیناً وہ حلال ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَرَامُ، امام بربہاری کہتے ہیں حرام بھی اسی طرح ہے۔ کیا مطلب اسی طرح ہے؟ ان کے حرام چیزیں وہ ہیں، حرام مال وہ ہے جن کے بارے میں آپ شہادت دے سکیں، قسم اٹھا سکیں کہ یہ چیزیں حرام۔
اب شراب کے بارے میں قسم اٹھا سکتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے. مردار کے بارے میں وہ جانور جس کو آپ ذبح نہیں کر سکے اور وہ فوت ہو گیا, آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے. جس جانور کو اللہ کا نام لینے کی بجائے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا, آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے. رشوت کا مال کیا ہے؟ حرام ہے. وما حاک فی صدری کا, اور جو آپ کے سینے میں کھٹکے, یعنی کہ جو کام آپ کرنے لگے تو آپ کا دل مطمئن نہ ہو, آپ کے دل میں اضطراب ہو, آپ پریشان ہوں, ٹینشن لے رہے ہوں کہ کام کروں کہ نہ کروں, کہیں آرام نہ ہو, تو جو کھٹکے آپ کے سینے میں فہو شبہۃ, وہ چیز کیا ہے؟ مشکوک ہے, مشتبہ ہے, یعنی کہ اس سے آپ دور رہیں. آپ سگریٹ کو لے لیں, سگریٹ کو سعودی علماء کرام کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. سعودی علماء کرام کا عام طور پہ فتویٰ کیا سگریٹ کے بارے میں کیا ہے؟ حرام. اور ہمارے پاک و ہند میں علماء احناف سگریٹ کو مکروہ قرار دیتے ہیں. مکروہ کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پینا حرام نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ پئیں. اب میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے جی؟ اب ہمارے پاس دو فتوے. اچھا, اب پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سعودی علماء کرام کے لحاظ سے کیا سگریٹ کا حکم مشکوک ہے؟ نہیں, ان کے لحاظ سے واضح ہے, وہ صاف صاف حرام کہتی ہے, وہ مطمئن ہے اس کے حرام ہونے پہ. لیکن جن لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے, انڈیا میں رہتے ہوئے, بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے فتویٰ سنا ہوا ہے سعودی علماء کرام کا بھی اور یہاں کے حنفی علماء کرام کا بھی, ان کے لحاظ سے چیز کیا ہو گئی؟ اب مشکوک ہو گئی. سب کے لحاظ سے نہیں, جو یہاں پہ بھی سعودی علماء کرام کے فتوے پہ دلائل کی بنیاد پہ مطمئن ہے, ان کے لحاظ سے بھی مشکوک نہ ہوئی, ان کے لحاظ سے بھی معاملہ واضح ہوگا. لیکن عام طور پہ لوگوں کے لحاظ سے معاملہ کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا. سعودی علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, علماء احناف کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ چیز مکروہ ہے. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ کے لیے بہتر کیا کہ آپ سگریٹ کے قریب نہ جائیں. آج آپ سگریٹ کے قریب جائیں گے, کل کو ہمیں خطرہ ہے کہ آپ شراب بھی پینی شروع کر دیں گے, نشہ بھی شروع کر دیں گے. اور اگر آپ سگریٹ سے دور رہیں گے اس لیے کہ یہ مشکوک ہے, تو یقیناً آپ نشے سے بدرجہ اولا دور رہیں گے, شراب سے بدرجہ اولا دور رہیں گے. اچھا, سگریٹ کیا واقعی حرام ہے؟ جی ہاں, حرام ہے. ایک دلیل نہیں, کئی دلائل ہیں اس کے حق میں, اس بارے میں. کیا سگریٹ خریدنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں, فضول خرچی ہے. سب جانتے ہیں کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے, کافر بھی یہ مانتے ہیں, مسلمان بھی, اور پینے والے بھی, نہ پینے والے بھی. تو سگریٹ خریدنا کیا ہوا؟ فضول خرچی, اور فضول خرچی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سگریٹ پینے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے, کسی نہ کسی بیماری میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اپنے جسم کو کسی بیماری میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو سگریٹ پینا اس لحاظ سے بھی حرام ہے. سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے, اور شریعت اس معاملے میں اتنی محتاط ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہو, کچا تھوم کھایا ہو, مسجد میں نہ آئے, کیونکہ باقی نمازیوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی, اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. جو سگریٹ پیتا ہے اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے سگریٹ کی بدبو کے ذریعے, اپنے بچوں کو بدبو دیتا ہے, اپنے دوست احباب جن کے ساتھ بیٹھتا ہے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے, جن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے آفس میں ان کو تکلیف پہنچاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے تو نمازیوں سے کھڑا کر ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس لحاظ سے بھی کیا ہوا؟ حرام. تو سگریٹ کئی لحاظ سے حرام ہے. لیکن جو اس کو حرام نہیں مانتا وہ سگریٹ پیے گا شروع میں, جب اس کا دل جو ہے وہ صاف ہے, سلامت ہے, ابھی اس کے اوپر مور نہیں لگی, ابھی اس کے اوپر غلط لوگوں نے اپنا اثر نہیں ڈالا, ابھی اس کے دل کو لوگوں نے خراب نہیں کیا, جب تک اس کا دل صحیح سلامت کام کر رہا ہے, تو جب وہ پہلی بار سگریٹ پیتا ہے تو کیا سر عام پیتا ہے یا چھپ چھپا کے پیتا ہے؟ چھپ چھپا کے, ڈرتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہ لے, ابا جی کو پتہ نہ چل جائے, مولوی صاحب کو پتہ نہ چل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ کھٹکا پیدا کر رہی ہے, اس کے دل میں اضطراب پیدا کر رہی ہے, تو اس سے اس کو دور رہنا چاہیے. تو یہ جو اصول ہے, یہ اصول جو بیان کیے امام بربہاری نے,
یہ اصول اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس شرعی دلائل نہیں ہے، تو وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چیز حرام ہے کہ حلال ہے، شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو اصول یہ دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اس کے حلال ہونے پہ مطمئن ہے یا نہیں۔ اگر مطمئن ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں مطمئن تو پھر آپ اس سے بچیں۔ بلکہ اس بارے میں ایک اور حدیث بھی آپ نوٹ کریں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2553 2553۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، والاثم ما حاک فی صدریک، گناہ وہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے سینے میں کھٹکا پیدا ہو، اضطراب پیدا ہو، تردد پیدا ہو، وکریہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ اس بات کو ناپسند جانیں کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کام آپ نہ کریں، اس سے دور رہیں۔ میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بتائیے گا گفتگو میری صاف صاف آ رہی ہے یا نیٹ رک رہا ہے، آواز کٹ رہی ہے؟ مجھے بتائیں گے ذرا، کوئی بھائی لکھ کر بتا دے، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ کل صورتحال بہتر نہیں تھی گزشتہ روز۔ شیخ آج بہتر ہے، بارک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 138 اور یہاں پہ امام الباری کہہ رہے ہیں والمستور من بانا سترہ، سترو بھی پڑھ سکتے ہیں، والمستور من بانا سترہ والمحتوق من بانا حتقہ۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 138 اور آپ ذرا پیچھے دیکھیں مسئلہ نمبر 128 وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ والمستور من المسلمین من لم تظہر لہ ریبہ، کہ مستور مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں کوئی مشکوک چیز سامنے نہ آئے، تو یہ مسلمان مستور ہے، مخفی ہے، پوشیدہ قسم کا مسلمان ہے، پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس کے عیب ظاہر نہیں ہوئے۔ اب جب یہ مستور ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ تو اب اسی بارے میں مزید کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اب مسئلہ نمبر 138 میں 138 میں امام بربہاری کہ والمستور من بان سترہ، مخفی مسلمان وہ ہے، مستور مسلمان وہ ہے، چھپا ہوا مسلمان وہ ہے جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کے عیب ظاہر نہیں ہے، یہ مسلمان وہ ہے من بان سترہ، جس پہ پڑا ہوا پردہ واضح ہو، ان کے واضح طور پہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی عیب سامنے نہیں آیا، اس کا بتی ہونا معلوم نہیں ہو سکا، اس کے بتی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اس کے فاسق و فاجر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اور اس کے بارے میں آپ اس نے ظن رکھیں۔ والمحتوق من بان حتقہ، محتوق کون ہے؟ محتوق یعنی کہ رسوا آدمی، بدنام آدمی، اور جس کا پردہ فاش ہو چکا، جس کا پردہ چاک ہو چکا، جس سے پردہ اٹھ چکا، جو ننگا ہو چکا، یہ کون ہوگا؟ والمحتوق من بان حتقہ، محتوق وہ شخص ہے جس پہ پڑا ہوا پردہ اتر جائے اور اس لحاظ سے اس کا معاملہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی جو سر عام شراب پیتا ہے، یا وہ آدمی جو اپنی داڑھی مونڈتا ہے۔ اب جو داڑھی مونڈتا ہے کیا وہ چھپا رہے گا؟ بالکل چھپا نہیں رہے گا۔ اور داڑھی مونڈنا کیا ہے؟ حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ یا جو اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، یا جو واضح طور پہ سود لیتا ہے اور اس نے اپنے معاملے کو چھپایا نہیں ہے، تو اب اس کا معاملہ تو واضح ہو گیا۔
ایسی جو بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، سرعام کرتا ہے، اس کا معاملہ بھی واضح ہو گیا. تو ان کے اوپر پھر وہی حکم لگے گا جس کا تقاضا اس کی حرکت کر رہی ہے، اس کے اعمال کر رہی ہے. اور مستور جو ہے، جس کا معاملہ چھپا ہوا ہے، جس سے بدعات ظاہر نہیں ہوئی، جس سے کبیرہ گناہوں کا ظہور نہیں ہوا، اس کے ساتھ آپ اس نے ظن بھی رکھیں گے، اس کے پیچھے آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں آپ برا گمان نہیں رکھیں گے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 139 139. یہاں پہ امام بربہاری بتانے لگے ہیں بدعتیوں کی ایک نشانی اور علامت کے بارے میں. بدعتیوں کی ایک بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو برے نام دیتے ہیں، برے لقب دیتے ہیں جو سنت کے اوپر ہوتے ہیں، جو حدیث کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اہل سنت، اہل حدیث، سلفیوں کو، درست عقیدے کے حاملین کو وہ بدنام کرتے ہیں، ان کے برے برے نام رکھتے ہیں. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح عقیدے کے اوپر ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے کے اوپر ہو، اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہابی. اب جو آپ کو اس وجہ سے وہابی کہے کہ آپ درست عقیدے کے اوپر ہیں، آپ توحید بیان کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں، اندھی تقلید سے روکتے ہیں، تو جو آپ کو وہابی کہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعتی ہوا نا. آپ یہ اس کی علامت ہو گئی. اس کا آپ کو وہابی قرار دینا علامت ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ایسے ہی امام بربہاری بتا رہے ہیں ان کے زمانے میں بدعتیوں کی زہری علامات کون سی ہیں. تو ایک علامت بتا رہے ہیں کہ جو یہ حرکت کرے، آپ کو درست عقیدے کی وجہ سے غلط نام دے، آپ کے برے برے نام رکھے، اس کا مطلب یہ کہ خود کیا ہے؟ پھر یہ بدعتی، خود یہ درست عقیدے کے اوپر نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں امام بربہاری، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، جب آپ کسی آدمی کو سنیں، یقول، وہ کہتا ہے کہ فلان مشبہ، فلاں آدمی تشبیہ دینے والا ہے. کیا دینے والا ہے؟ کیا مطلب تشبیہ دینے والا ہے؟ پہلی بات یہ کہ تبصرہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ جو صحیح عقیدے کے اوپر ہے. یہ مشبہ تشبیہ دینے والا کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ جو کس عقیدے پہ ہے؟ صحیح عقیدے پہ. کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ آدمی جو درست عقیدے پہ ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ مشبہ ہے. یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ مان رہا ہے، جبکہ ہاتھ تو مخلوق کے ہوتے ہیں، انسانوں کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو مشابہت دے دی ہے، اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا ہے. تو اب جو اللہ کی وہ صفات جو قرآن میں آئی ہیں انہیں مانتا ہے، تشبیہ دیے بغیر وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاتھ انسان کے ہاتھوں کی طرح. نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں کہتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ جو مانے، آپ اس کو مشبہ قرار دیں. تشبیہ یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے والا اس کو آپ قرار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے عقیدے میں مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صفات کے منکر ہیں، اسی لیے آپ اس کو مشبہ قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں امام بربہاری، جب آپ کسی آدمی کو سنیں، یقول، وہ کہتا ہے فلان المشبہ، فلاں آدمی مشبہ ہے، یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے والا ہے. اور فلان یتکلم فی التشبیہ، اور فلاں آدمی تشبیہ میں کلام کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایسا کلام کرتا ہے جس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. فتہمہ، تو آپ اس آدمی کو مشکوک جانیں. جو کسی اہل حدیث، اہل سنت، اہل توحید کو اللہ کی صفات کا اثبات کرنے کی وجہ سے کیا قرار دے؟ مشبہ قرار دے. یہ کہے کہ جناب یہ اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے،
جو آدمی ایسا فتویٰ لگائے، مشبہ کا لقب دے، تو خود وہ مشکوک ہے، فتہم ہو، آپ اس کو مشکوک جانیں. وعلم، اور جان لیں، انہ جہمی، کہ وہ کیا ہے، وہ جہمی ہے. اور جہمی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. جہمی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو جب کوئی اللہ کی صفات کا اثبات کرے، کہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں، پاؤں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ نے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ غلط بتا رہے تھے؟ یعنی کہ اللہ نے جو معلومات اپنے بارے میں دیں وہ غلط ہیں؟ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ مان لیے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اور ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، ان کا اثبات کرتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے. ہم بالکل نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح ہیں. ہم نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، کوئی تفصیلات بھی نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں تفصیلات معلوم ہی نہیں ہے. ہم بس اتنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر طرح کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے خالق کے ہونے چاہیے. ان کے بارے میں اپنے ذہن میں ہم کوئی تصویر لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے ذہن کی سکرین پہ کوئی ان کے بارے میں تصور نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، لیکن ہاتھ ہیں. دیکھیں ہاتھی کے کان، دیکھیں عبداللہ بھائی، آپ نے ہاتھی کے کان نہیں دیکھے؟ دیکھے نا، بڑے بڑے ہاتھی کے بھی کان ہوتے ہیں، اور چیونٹیوں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیکھیں وہ آپ نہیں، لیکن پتہ نہیں چیونٹیاں سنتی ہیں. سلیمان علیہ السلام کی گفتگو سن لی تھی نا انہوں نے. سورہ نمل میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام جب نکلے تو چیونٹیوں نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. اس کا مطلب چیونٹی نے کیا ہے، آواز سن لی تھی ان کے آنے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا چیونٹی کے سننے کی، ہاتھی کے سننے اور چیونٹی کے کانوں کی، ہاتھی کے کانوں کے ساتھ کوئی مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت ہی نہیں. کہاں ہاتھی اور کہاں چیونٹی. تو یہ تو ایک مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں، اور اللہ اور مخلوق میں تو مثال دی نہیں جا سکتی. سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات کی میں نے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن مخلوق کے ہاتھوں کا اور اللہ کے ہاتھوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مخلوق کے ہاتھ کمزوریاں ہی کمزوریاں، عیب ہی عیب. تھوڑا سا وزن اٹھا لیں تو کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، اور ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ کسی کام کے نہیں رہتے. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہاتھ گیا، فالج کا حملہ ہو جائے تو ہاتھ گیا، ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ ہر عیب سے کیا ہے، پاک ہے. ہم بالکل مشابہت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی صفات ماننا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے قرآن حکیم میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہاں پہ مشابہت کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی، مشابہت کا انکار ہو گیا، لیکن صفات کا انکار نہیں ہے. ساتھ ہی کہا وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کے سننے کی صفت کا ساتھ ہی کیا اثبات ہوا، اور اللہ کے دیکھنے کی صفت کا ساتھ ہی اثبات ہوا. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ، اور جب کسی آدمی کو آپ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے فلان الناصبی، کہ فلاں آدمی ناصبی ہے، فعلم، تو آپ جان لیں کہ وہ خود رافضی ہے. جو کسی ایسے آدمی پہ
ناسبی ہونے کا فتویٰ لگائے جو اہل سنت میں سے ہے، اہل حدیثوں میں سے ہے، تو وہ خود پھر کیا ہے؟ وہ خود کیا ہے فتویٰ لگانے والا؟ یہ برا لقب دینے والا کون ہے؟ رافضی ہے۔ اچھا یہ پہلے دیکھتے ہیں ناسبی کہتے کس کو ہیں۔ ناسبی وہ ہے جو آل بیت سے دشمنی رکھے، آل بیت کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے، ان کے بارے میں نفرت رکھے، جناب علی رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد اور دیگر نبی علیہ السلام کے وہ رشتہ دار جو صاحب ایمان تھے ان سے بغض کرے۔ اور آل بیت کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دادا کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے وہ کیا ہے؟ آل بیت میں سے، اور آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے بچے بھی آل بیت میں سے۔ اور آل بیت کے یقیناً بہت سے فضائل ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ آل بیت میں سے جو صحابی ہے اس کے کتنے حقوق ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ بطور مسلمان اس کی عزت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ بطور صحابی اس کی عزت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بطور رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عزت کی جائے۔ کتنے حقوق ہو گئے اس کے؟ 3۔ اور اگر کوئی آپ کی فیملی میں سے ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن اس نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوا ہے، بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو اس کے پھر ہمارے اوپر 2 حق ہیں، ایک بطور مسلمان اور ایک اس لیے کو نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے، آل بیت میں سے۔ اور اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے لیکن کافر ہے تو اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا چچا ابو لہب جہنمی ہے، قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں، چچا ہے آپ کا، لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم تھا، کیونکہ کافر تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی آل بیت میں سے ہے اور شرک کرتا ہے، قبروں کا پجاری ہے، قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم جانتا اور مانتا ہے، قبر والوں سے دعائیں کرتا ہے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو ناسبی پھر کون ہوتا ہے؟ جو کیا کرے؟ آل بیت سے بغض رکھے، نفرت کرے۔ اچھا اب رافضی کون ہوتا ہے؟ رافضی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، امہات المومنین سے بغض رکھتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں آل بیت سے محبت کا۔ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آل بیت سے کیا ہے؟ محبت۔ اور یہ لوگ آل بیت سے محبت میں غلو کرتے ہیں، ہاتھ سے آگے نکل جاتی ہیں، انہیں سجدے کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا قرار دیتے ہیں، یا حسین مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ رافضی۔ ان کے صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے، صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے، انہیں برا بلا کہنے والے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق کو کہنے والے کہ ان لوگوں نے جناب علی سے خلافت چھین لی تھی اور قبضہ کر لیا تھا، اس قسم کے نظریات رکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ رافضی۔ اب اگر کوئی کسی ایسے شخص کو جو صحیح عقیدے پہ ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے، آل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن آل بیت کے معاملے میں غلو نہیں کرتا، حد سے آگے نہیں بڑھتا، مبالغہ نہیں کرتا، اس وجہ سے جو کسی اہل سنت کے فرد کو، اہل حدیث کے فرد کو ناسبی کہے، وہ خود کیا ہے؟ رافضی۔ اس کا صحیح عقیدے کے حامل آدمی کو ناسبی کہنا اس بات کی علامت ہے کہ خود کیا ہے؟ وہ رافضی ہے، اسی لیے ایسا فتویٰ لگا رہا ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم ناسبی نہیں ہیں، ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی، دونوں کے درمیان ہیں۔ کون؟ اہل سنت، اہل حدیث۔ نہ صحابہ کرام کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ آل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کو مشکل کشا، حاجت روا قرار دیتے ہیں، اور نہ آل بیت میں سے کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب علی سے خلافت چھینی تھی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے ہیں
اسی ترتیب کے وہ حقدار تھے. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ وَاشْرَحْ لِي التَّوْحِيدَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجِيٌّ مُعْتَزِلِيٌّ. اور جب آپ کسی آدمی کو سنیں کہ وہ کہتا ہے کہ توحید کے موضوع پہ کلام کریں، گفتگو کریں، اور میرے لیے توحید کو واضح کریں، تو آپ جان لیں کہ وہ خارجی ہے، معتزلی. یہاں دھیان سے، یہاں پہ پہلے نمبر پہ توحید سے مراد کون سی توحید ہے، پہلے یہ سمجھ لیں. اس توحید سے مراد وہ توحید نہیں ہے جسے میں اور آپ جانتے ہیں. میری اور آپ کی توحید کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی فی العبادہ، کہ عبادت کا حقدار ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. ہر عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. یہ ہے توحید جو آج کل مشہور و معروف ہے. لیکن ایک توحید تھی معتزلیوں کی توحید. کن کی؟ معتزلیوں کی توحید، معتزلہ کی توحید. وہ کیا توحید ہے؟ کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا. اللہ کی صفات کا کیا کرنا؟ انکار کرنا. یہ ان کے ہاں توحید تھی. وہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کی صفات مانیں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں. آپ اللہ کی صفات مانیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے کر چلتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف. اور میرے پاس ان کی مشہور و معروف کتاب ہے مقدمہ فی اصول تفسیر. اس کتاب میں انہوں نے تفسیر کے کچھ اصول اور ضوابط اور قاعدے ذکر کیے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ اصول المعتزلۃ خمسۃ، معتزلیوں کے 5 اصول ہیں. کتنے اصول ہیں؟ 5. یسمونہا ہم، جن کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ہر اصول کا ایک نام رکھا ہوا ہے. پہلے اصول کا نام ہے توحید، دوسرے کے نام ہے عدل، تیسرے کے نام ہے منزلہ بین المنزلتین، چوتھے کے نام ہے انفاذ الوعید، پانچویں کے نام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور اب ان کا ترجمہ سنیں. توحید وہ اللہ کو ایک قرار دینا، اور اس توحید سے ان کی مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا انکار کرنا. اچھا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ العدل، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے. اور اس عقیدے سے ان کی مراد کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا. نام بڑے پیارے ہیں لیکن یہ وہ عقائد ہیں جو کفر پہ مشتمل ہے. اللہ کی تقدیر کا جو انکار کرے کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. ایمان کے 6 ارکان، 6 پلرز میں سے ایک پلر کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لانا. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، خیر یا شر، سارے کا سارا اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن وہ اس کے منکر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کا بھی خالق اور انسان کے افعال کا بھی، اعمال کا بھی خالق. میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. لیکن اس کام کے کرنے میں ارادہ کس کا ہے؟ میرا. نماز پڑھتا ہوں تو اس عمل کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ کام کرنے کے میں ارادہ کس کا ہے؟ میرا. اللہ نے مجھے ارادہ دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، اس لیے میں جب چاہوں نماز کے لیے اٹھ جاتا ہوں. اور گناہ کرتا ہوں تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ میرا ارادہ. اسی لیے حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ارادہ دیا، اختیار دیا، قدرت دی ہے عمل کرنے کی، نہ کرنے کی. اور وہ اعمال جن میں اللہ نے قدرت نہیں دی وہاں پہ حساب کتاب بھی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کی داڑھی آئی نہیں تو کیا اس سے پوچھا جائے گا روزے قیامت میں داڑھی کیوں نہیں آئی تھی؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا. لیکن داڑھی آئی ہے پھر مونتا ہے، اس کا حساب ہوگا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان
اپنے عمل کا خود خالق ہے. اور اگر کوئی کہے کہ انسان کے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. آگے چل کے مزید گفتگو ہوگی. تیسرا اصول کیا ہے؟ المنزلۃ بین المنزلتین، معتزلہ کا، کہ منزلہ کس کو کہتے ہیں؟ مقام، دو مقاموں کے بیچ کا مقام. معتزلی کہتے ہیں کہ جب کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو مسلمان نہیں رہتا. چوری کرنے والا توبہ نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے. زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا توبہ نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے، اسلام سے نکل گیا. سود لینے والا اسلام سے نکل گیا. تو کیا کافر ہو گیا؟ کہتے نہیں، کافر بھی نہیں ہوگا. پھر کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں دو مقاموں کے درمیان کا مقام ہے، اسلام اور کفر کے درمیان ہے. یہ کون ہے؟ معتزلی. اور خارجی کیا کہتے ہیں؟ خوارج. وہ کہتے ہیں نہیں، پکا کافر ہو گیا. یہ کہتے ہیں اسلام سے نکل گیا، کفر میں ابھی داخل نہیں ہوا. تو یہ کیا؟ المنزلۃ بین المنزلتین، دو مقاموں کے بیچ کا مقام. اچھا، چوتھے نمبر پہ کیا ہے ان کا اصول؟ انفاذ الوعیدی، وعید کو نافذ کرنا. اس اصول کے تحت یہ انکار کرتے ہیں شفاعت کا. ان کی روز قیامت کوئی شفاعت نہیں چلے گی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق، حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، کیا کہ قاتل ہے، اس کی سزا اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اپنے فضل سے یا کسی نبی کی شفاعت سے. یہ کہتے ہیں نہ، اللہ نے وارننگ دے دی، وعید دے دی، دھمکی دے دی، لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرے. شفاعت کا عقیدہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ غلط ہے. یہ تو کوئی شفاعت نہیں چلے گی بالکل. اور پانچویں نمبر پہ ان کا اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اب یہ نام تو بہت پیارا ہے، قرآن و حدیث میں آیا کہ نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور ہم اس کے قائل ہیں. لیکن یہ یہاں سے ایک غلط عقیدہ نکالتے ہیں. ان کے ہاں الامر بالمعروف نہی عن المنکر سے مراد کچھ اور ہے. وہ کیا؟ کہ حکمران اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اٹھ کھڑے ہوں، تلوار اٹھائیں، اس سے لڑیں، بغاوت کریں، خروج کریں. تو یہ کیا ہو گیا؟ معتزلہ کے 5 اصول. تو امام ابن تیمیہ اپنی اس کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں کہتے ہیں وَتَوْحِيدُهُمْ هُوَ تَوْحِيدُ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ. معتزلہ والی جو توحید ہے، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ جہمیوں والی توحید ہے، جس توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات کا انکار. اور جس توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان اللہ لا یرا، اللہ کو روز قیامت دیکھنا ممکن نہیں ہے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ مخلوق، اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. اور اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ الْعَالَمِ، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَا يَقُومُ بِعِلْمٍ وَلَا قُدْرَةٍ وَلَا حَيَاءٍ وَلَا سَمْعٍ وَلَا بَصَرٍ وَلَا كَلَامٍ وَلَا مَشِیَّةٍ. نہ اللہ کی صفات میں سے علم ہے، نہ قدرت، نہ زندگی، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ کلام، نہ مشیت، اور کوئی بھی صفات نہیں ہے. یہ ہے جی ان کی توحید. یہ کن کی توحید ہے؟ معتزلہ والی توحید. اچھا، ان کا عدل کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان کا عدل کیا ہے؟ ان کا عدل یہ ہے کہ بندوں کے جو اعمال ہیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے، نہ خیر کا، نہ شر کا، نہ نیکی کا، نہ گناہ کا. اور اللہ تعالی بندوں سے ان اعمال کا ارادہ کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہیں، اور جو گناہ ہو رہے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہے ہیں. یعنی کہ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے فوری طور پہ آپ کو یہ سوچ شاید اچھی لگے، جبکہ بہت غلط سوچ ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں گناہوں کا خالق کون ہے؟ بندہ خود.
اس کا مطلب ہے کہ کائنات پوری کا خالق ایک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی کئی خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں بھی خالق، آپ بھی خالق، ہر انسان خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق۔ تو ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتے، ذرا دھیان سے فرق سمجھیے گا۔ گناہوں پہ اللہ راضی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت نہ ہو اور بندہ گناہ کر لے، اللہ کو بے بس کر کے، اللہ کو عاجز کر کے، اللہ کو لاچار کر کے، یعنی کہ اللہ روک نہ سکتا ہو، اور نعوذ باللہ اللہ جیسے کوئی بے بس بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا سپہ سالار کی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے وہ روک نہیں سکتا، ایسے ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی گناہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی اس میں محبت نہیں ہے، اللہ کی اس میں رضا نہیں، اللہ راضی نہیں ہے اس پہ۔ اللہ نے نبی بھیجے ہیں بتانے کے لیے کہ میں راضی نہیں ہوں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں بتانے کے لیے کہ گناہوں پہ میں راضی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے کہ نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو۔ تو اگر انسان نیکی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے، اور گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مشیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ اللہ کو بے بس کر کے مغلوب کر کے کیا جا رہا۔ تو یہ ہے جی 5 اصول کن کے؟ معتزلہ کے۔ تو اب آپ نے دیکھ دیا ہوگا کہ توحید سے مراد کون سی توحید ہے جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں امام بربہاری۔ اور ویسے بھی پرانے زمانے میں توحید کا استعمال اسی معنی میں ہوتا رہا ہے۔ توحید کا وہ لفظ توحید کا وہ استعمال جو آج کل ہم کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں بہت کم تھا جو زمانہ امام بربہاری کا ہے۔ اس زمانے میں عقیدے کے اوپر لفظ کیا استعمال ہوتا تھا؟ السنہ، سنت کا، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو آج کل توحید سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلکہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا۔ اور توحید، لفظ توحید کا یہ معنی تو بہت اچھا معنی ہے، لیکن یہاں پہ جس توحید کی بات ہو رہی ہے، اس توحید سے مراد وہ غلط معنی مفہوم ہے جو کن کے ہاں تھا؟ معتزلہ کے ہاں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں امام بربہاری وَإِذَا سَمِعْتَ رَجُلًا يَقُولُ، جب کسی آدمی کو آپ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہو تکلم بالتوحید، توحید کے اوپر مشتمل کلام کریں، گفتگو کریں، تقریر کریں، واشرح لی التوحید، میرے لیے توحید کی وضاحت کریں، توحید کا بیان کریں، فعلم، تو آپ جان لیں انہ خارجی معتزلی، وہ خارجی ہے اور معتزلی ہے۔ یعنی کہ معتزلی ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کی صفات کا کیا کیا جائے؟ انکار کیا جائے۔ او یقول، یا اگر کوئی کہے کہ فلان مجبر، کہ فلان جبری ہے، فلان کیا ہے؟ جبری ہے۔ او یتکلم بالاجبار، یا فلاں آدمی جبریت پہ مشتمل کلام کرتا ہے۔ او یتکلم بالعدل، یا وہ عدل پہ مشتمل کلام کرتا ہے۔ فعلم انہ قدری، تو جان لیں کہ وہ قدری ہے۔ اچھا، قدری کون ہوتا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والا۔ قدری کون ہوتا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی تقدیر وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے انسان نے کیا کرنا، اللہ نے لکھ رکھا ہے اور انسان وہی کرے گا جو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہوا، کہ بندوں کو سزا دے گا ان اعمال پہ جو اللہ نے پہلے لکھے ہوئے تھے کہ یہ انسان نے کرنی۔ انسان کا کیا قصور ہے پھر اس میں؟ اس لیے انہوں نے نعرہ لگایا کہ کوئی تقدیر شقدیر نہیں ہے، کیونکہ تقدیر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو ظالم مانتے۔ ہم اللہ کو ظالم نہیں مانتے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا ہمارا ایک اصول کیا؟ العدل، ہمارے نزدیک کیا؟ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے
تقدیر کا انکار کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا کس کا انکار کر دیں؟ تقدیر کا انکار. تو اب آج کل امام بربہاری کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو تقدیر کا اس بات کرے، جو کہیں نہیں تقدیر ہے ایمان لانا ہوگا، اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ جبری. کیا کہتے تھے؟ جبری. کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان تو مجبور ہے گناہ کرنے پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر سزا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کریں گے، سزا دیں گے. تو وہ تقدیر ماننے والوں کو، تقدیر کے اس بات کرنے والوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ جبری. اور صحیح عقیدہ کیا ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کا انکار اللہ کے علم کا انکار ہے. اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. جب گناہ ہوتا ہے اللہ کو پتہ چلتا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی بات کا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، کیونکہ اللہ کا علم بڑا کامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے گناہ کرنے کی اور نہ کرنے کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ حساب کریں گے. اللہ نے تو نبی بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور اللہ کا حساب لینا عدل و انصاف پہ مبنی ہے، کوئی ظلم نہیں ہے بالکل. کہتے ہیں او یقول، یا آپ کسی کو سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے فلان مجبر، فلان کیا ہے؟ جبری ہے. او یتکلم بالجبار، یا جبریت پہ مشتمل کلام کرتا ہے. او یتکلم بالعدل، یا وہ کلام کرے عدل پہ مشتمل. فعلم، تو جان لے انہ قدری، کہ خود وہ تقدیر کا منکر ہے. جو کسی اہل سنت کے فرد کو، اہل حدیث کے فرد کو کیا کہے؟ جبری، خود پھر وہ کیا ہے؟ قدری ہے، تقدیر کا منکر. وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے پھر. اب سوال پیدا ہوا، امام بربہاری سے سوال ہے کہ امام صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو مشبہ کہے تو وہ جہمی ہے، جو کسی کو ناسبی کہے تو وہ رافضی ہے، جو توحید کے بارے میں کلام کرے تو وہ خارجی اور معتزلی ہے، جو کسی کو جبری کہے تو وہ قدری ہے؟ یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ کہتے لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مُحْدَثَةٌ، کیونکہ یہ نام نئے ہیں، پرانے نہیں ہیں. احدثها اہل الاحواء، ان ناموں کو گھڑا ہے، ایجاد کیا کنہوں نے؟ اہل الاحواء، خواہش پرستوں نے، بدتی لوگوں نے یہ نام دیے ہیں، یہ لقب دیے ہیں ان کو جو صحیح عقیدے پہ. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، قال عبد اللہ بن مبارک، کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں. امام بربہاری قول نقل کرنے لگے ہیں کہ اس کا امام عبداللہ بن مبارک کا. اور امام عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک بن واضح الحنظلی التمیمی، ابو عبد الرحمن المروزی. ابو عبد الرحمن کنیت ہے، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے زاہد، اور فوت ہوئے 181 ہجری میں، 181 میں. تو یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، لا تأخذوا عن اہل الکوفۃ فی الرفض شیئا، کہ تم اہل کوفہ سے نہ لو، اہل کوفہ سے نہ لو، پھر رفض شیئا، رفض کے موضوع پہ ان سے کچھ بھی نہ لو. کوفیوں سے رفض کے موضوع پہ کچھ نہ لو. رفض کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بتا چکا ہوں، آل بیت کے بارے میں غلو کرنا، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جانا، مبالغہ کرنا، اور صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا. تو اس موضوع پہ اہل کوفہ سے علم نہیں لینا، حدیثیں نہیں لینی، روایات نہیں لینی.
کیونکہ رافضی پیدا کس شہر میں ہوئے؟ کوفہ میں. ان کا اڈا، ان کا مرکز کون سا شہر تھا؟ کوفہ. تو اس لیے وہ اگر آل بیت کی شان بیان کریں اور اس بارے میں روایات بیان کریں تو دھیان سے لینی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں لینی. اور وہ صحابہ کرام کی مذمت میں اگر روایات بیان کریں، حدیثیں بیان کریں تو دھیان سے لینی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں لینی، کیونکہ وہ تو مشکوک ہو چکے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پہ تنقید کی جائے، ان کے عیب بیان کیے جائیں اور آل بیت کی شان میں غلو اور مبالغہ کیا جائے. اس لیے ان سے اس موضوع پہ علم نہیں لینا. سمجھیں بات؟ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. آپ کسی رافضی کے ساتھ بیٹھتے ہوں اور اس سے آپ دین سیکھنا شروع کر دیں، آل بیت کی شان کو رافضی آج بیان کرے، وہ کربلا کے واقعات بیان کریں، وہ کہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ پہ یہ ظلم ہوا، تو کیا آپ یقین کر لیں گے ان کی بیان کردہ کہانی پہ؟ نہیں، بالکل یقین نہیں کریں گے، جھوٹے ہیں. جناب حسین پہ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کربلا میں، لیکن جو کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں لمبی چوڑی، ان کہانیوں کو سن کر انسان کو غصہ آتا ہے. کن پہ؟ صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام کی اولاد پہ. اور کربلا کی کہانی بڑھتی چلی جا رہی، اتنے سالوں سے بڑھ بڑھ کے پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی کہانی، حالانکہ اس کے بارے میں مسند روایت، مسند باتیں، قابل اعتماد باتیں چند ایک ملتی ہیں بس، باقی تاریخ خاموش ہے. تو امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لا تاخذوا، تم نہ لو عن اہل الکوفہ، اہل کوفہ سے، پھر رفض شیئن، رفض کے موضوع پہ کچھ بھی نہ لو. ولا عن اہل الشام فی السیف شیئا، اور اہل شام سے تلوار کے موضوع پہ کچھ نہ لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شامی لوگ تھے ان کے ہاں قتل کرنا اس کو آسان بنا لیا گیا، بہت جلدی قتل کر دیتے تھے کسی بھی ایسے آدمی کو جو حکمرانوں کی مخالفت کرے یا اس قسم کے مسائل پیدا ہوں. تو ان سے اس موضوع پہ جو دلائل ملیں، جو روایات ملیں، انہیں اتنی آسانی سے قبول نہ کرو. تو کہتے ہیں ولا عن اہل الشامی، اور نہ لو اہل شام سے فی السیفی، تلوار کے موضوع پہ شیئن کچھ بھی. ولا عن اہل البصرۃ فی القدر شیئا، اور بصریوں سے تقدیر کے موضوع پہ کچھ نہ لو، کیونکہ تقدیر کے انکار کا فتنہ کہاں پیدا ہوا؟ بصرہ میں. تقدیر کے انکار کا فتنہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ بصرہ میں. اس لیے تقدیر کے انکار کے بارے میں کوئی روایت جو بیان کی جا رہی ہو وہ بصریوں سے اتنی جلدی نہیں لینی، آنکھیں بند کر کے نہیں لینی. ولا عن اہل خراسان فی الارجاء شیئا، اور اہل خراسان سے ارجاء کے موضوع پہ کوئی چیز نہ لو. اچھا، اہل خراسان کون ہے؟ خراسان کے کچھ علاقہ آج ایران میں ہے، کچھ افغانستان میں ہے، یہ ایریا جو ہے. اچھا، ان سے ارجاء کے موضوع پہ کچھ، ارجاء کیا چیز ہے؟ ارجاء اسی سے لفظ ہوتا ہے مرجیہ، اور مرجیہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے. یعنی کہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت، اہل حدیث. ہمارا ایمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان دل کی تصدیق، یعنی کہ دل میں آپ کا یقین ہو کس پہ؟ جس چیز پہ آپ ایمان لا رہے ہیں، اللہ پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کے معبود برحق ہونے پہ، نبیوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، قرآن کریم پہ، احادیث پہ، تقدیر پہ، آخرت پہ. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق، دل کا یقین، زبان کا اقرار. زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے کہنا ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اس کے مطابق عمل بھی بجا لائیں. عمل میں کوتاہی تو ہو سکتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو عمل آپ کریں، کوئی نہ کوئی نماز تو آپ پڑھنے والے ہوں. تو تین چیزیں ہوگی ایمان میں، کیا؟ دل کا یقین، دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے عمل کرنا.
تو ایمان کی تعریف میں عمل بھی موجود ہے. لیکن مرجئہ یہ کون لوگ ہیں جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. اب ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف دل کی تصدیق کا. دل میں آپ نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسولوں کو، زبان سے اقرار کریں نہ کریں آپ مسلمان. اور کچھ کہتے ہیں کہ زبان سے جو آپ نے اقرار کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، تو آپ مسلمان ہیں چاہے دل میں تصدیق نہ ہو. اس لحاظ سے تو منافق بھی مسلمان ہو گئے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے مرجئہ، یہ مرجئہ کے اقسام بتا رہا ہوں، اور مرجئہ میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق اور زبان کی اقرار دونوں ضروری ہیں، لیکن عمل کو یہ بھی ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. تو یہ سب کیا ہے؟ مرجئہ. تو مرجئہ کون ہے؟ مرجئہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لیٹ کر دینے والا، پیچھے کر دینے والا. تو مرجئہ کو مرجئہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کو پیچھے کر دیا، عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا. یہ ہے مرجئہ. اچھا، اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو بھی مرجئہ میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن وہ ہلکے مرجئہ میں سے ہیں. مرجئہ کی کئی اقسام ہیں. کئی مرجئہ بہت غالی ہیں، غلو کرنے والے ہیں ارجاء کے معاملے میں، بہت آگے نکل گئے، وہ نہایت خطرناک ہے. اور کچھ کو کہتے ہیں مرجئۃ الفقہاء، کہ فقہاء میں سے جو مرجئہ ان میں سے ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہے. ان کا ارجاء جو ہے وہ ہلکا ہے. لیکن بہرحال یہ علاقہ جو ہے یہ مرجئہ کا مرکز تھا، سینٹر تھا اس زمانے میں، امام بربہاری کے زمانے میں. تو کہہ رہے ہیں ولا عن اہل خراسان فی الارجاء، اہل خراسان سے ارجاء کے موضوع پہ کچھ نہ لو، یعنی کہ ایسی روایات نہ لو جو ارجاء کی اس غلط عقیدے کی تائید کرتی، کیونکہ وہ مرجئہ ہیں، وہ تو ایسی روایات گھڑیں گے، بنائیں گے. ولا عن اہل مکہ فی الصرف، اور اہل مکہ سے صرف کے موضوع پہ کچھ نہ لو. صرف کس کو کہتے ہیں؟ پھیرنے کو، تبادلہ کرنے کو. ایک چیز، پیسے جو ہیں نقدی، دینار کے سکے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درم و دینار، اور آج کل کے زمانے میں پاؤنڈ، ڈالر، ریال، ایک ہاتھ سے لینا ایک ہاتھ سے دینا، ان کا تبادلہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف. اچھا، اب شریعت کیا کہتی ہے کہ جب آپ سونے کی سونے سے بیع کریں، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، اور دونوں طرف سے سونا کیا ہو؟ برابر. چاندی ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، دونوں طرف سے چاندی کیا ہو؟ برابر، مقدار ایک جیسی ہو. ادھر بھی 50 گرام ادھر بھی 50 گرام، چاہے نیا ہو چاہے نئی چاندی ہو چاہے پرانی. اور اگر ایک طرف سے درم ہو دوسری طرف سے کیا ہو؟ دینار، تو پھر کمی بیشی تو ہوگی، کیونکہ اب کرنسی تبدیل ہو گئی، لیکن ادھار کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں کچھ صحابہ کرام کی رائے نرم تھی. کچھ صحابہ کرام کی کیا تھی رائے؟ کیا تھی؟ نرم تھی. اور جو صحابہ کرام جن کی رائے نرم تھی ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. ان کی طرف اس فتوے کی نسبت کی گئی ہے کہ ان کی رائے نرم تھی. اور وہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں. تو اس لیے کہا گیا، اور ان کے شاگرد بھی کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں. تو کہا گیا ولا عن اہل مکہ فی الصرف، اہل مکہ سے بیع صرف کے بارے میں کوئی روایت نہیں لی. مراد یہ کہ عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد وغیرہ ان سے، لیکن لینی ہے تو بڑے دھیان سے، یعنی کہ ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لینی، یہ مراد ہے. ولا عن اہل المدینہ فی الغنا، اور اہل مدینہ سے گانے کے موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی. اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ گانوں کی کسی قسم کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے گانے کے جواز اور حلال ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں لینی. لا تاخذوا عنهم في هذه الاشیاء شیئا، ان سب سے، ان تمام چیزوں میں کچھ نہیں لینا. ان کی تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ کوفہ والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی، شام والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی، بصرہ والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی، خراسان والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی، مکہ والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی، اور مدینہ والوں سے کس موضوع پہ کوئی روایت نہیں لینی. تو کہتے ہیں ان امور میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. کیوں احتیاط کرنی ہے؟ کیونکہ یہ ان امور میں مشکوک ہو گئے.
کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے تو وہ ایسی روایات بیان کریں گے جو ان کے عقیدے کی تائید کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ والوں میں اگر آپ کو مسند راوی ملے، ثقہ راوی ملے تو آپ پھر بھی روایت نہیں لیں گے. نہیں، آپ لیں گے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی روایت لینے لگیں تو احتیاط کریں، دھیان سے لیں، آنکھیں بند کر کے نہ لیں، سوچ سمجھ کر لیں. یہ مراد ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی، کیونکہ قول کس کا؟ امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے علوم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے، شبہات سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.